بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ بغیر کسی ضرورت لوگوں سے قرض کیوں لیتی تھیں؟ ناظرین، انسان کو ذہنی دباؤ اور ڈپریشن وغیرہ کے آنے کا ایک بڑا سبب دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کی عدم درستگی ہے۔ کبھی یہ پریشانی دوسروں کے حسد کی وجہ سے ہوتی ہے تو کبھی حق کا تقاضا کرنے کی وجہ سے۔ بسا اوقات آدمی قرض لیتا ہے لیکن جلد ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے قرض خواہوں کی طرف سے تقاضا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مستقل ذہنی تناؤ کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ہمارے لیے روشنی کا سامان موجود ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا: اے اللہ، میں گناہ اور قرضے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مقروض ہونے سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ مروی ہے کہ لقمان حکیم نے فرمایا کہ میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا مگر کوئی شے قرض سے زیادہ بھاری نہیں اٹھائی۔ اسی طرح ابو امامہ انصاری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایسے وقت میں دیکھا جب کہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتلاؤں جب تم انہیں پڑھو تو اللہ تعالیٰ تم سے غم دور فرما دے اور تمہارا قرض بھی ادا کروا دے؟ ابو امامہ نے عرض کیا: جی ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا صبح شام پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا: اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے، آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دباؤ سے۔ لیکن حضرت عائشہ بغیر کسی ضرورت کے لوگوں سے قرض لیا کرتی تھیں۔ مروی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھار قرض لیا کرتی تھیں۔ کسی نے پوچھا: آپ کو قرض سے کیا علاقہ یعنی کیا تعلق؟ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے اوپر کچھ قرض ہو اور وہ اس کے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں ایسا کر کے دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی طالب ہوں۔ بستان اسی طرح حضرت محمد بن علی سے مروی ہے کہ وہ قرض لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قرض کیوں لیتے ہیں جبکہ آپ کے پاس تو اتنا مال ہے؟ فرمایا: اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ قرض دار کے ساتھ ہے جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہو، لیکن اگر کسی نے قرض لیا اور اس کی نیت ادا نہ کرنے کی ہو تو وہ حرام خور ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا مہر چھین لے یا نہ دے تو وہ روز قیامت زانی شمار ہوگا۔ یوں ہی جس شخص نے کوئی چیز خریدی اس کی نیت یہ ہے کہ اس کی قیمت دبا لے، وہ قیامت کو چور اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح قرض دار کو مہلت دینا اور صبر کرنا باعث اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرض کو کم کر دیا،
اسے روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، سبحان اللہ، جس دن سوائے اس کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمان ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی تنگ دست کو قرضہ دے تو واپسی کی مدت تک اس قرضہ دینے والے کو ہر دن اتنا ہی کر دے کہ برابر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر جس نے قرضہ لیا اور وہ بتائی ہوئی مدت تک اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا اور ابھی بھی تنگ دست ہے، تو قرضہ دینے والا اگر اس کو آسانی سے ادائیگی تک کے لیے مزید مہلت دیتا ہے تو جتنے دن کی مہلت دے گا اتنے ہی دنوں کے لیے قرض دینے والے کو قرض کے برابر کا دگنا یعنی ڈبل صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی